السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مکروہ، جو سارے جہان کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جس نے دنیا کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا، جنہوں نے امت کو اچھے اخلاق اور خلق عظیم کا سبق پڑھایا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق، سرگرداں و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان اور وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں، جس کا اسلام کے دشمن جماعت یورپ کے علماء نے بھی اعتراف کیا ہو، جن کے اخلاق حسنہ پر اسلام کے کٹر دشمن مغربی فاضل گاڈفری ہیگنس نے اور انگلینڈ کے سب سے مشہور مورخ مسٹر گبن نے بھی اپنی کتاب میں شہادتیں دی ہوں۔ ان کی سیرت و اخلاق کو کن الفاظ میں بیان کروں، جس کو خود خالق دو جہان کی زبان نے بہت ہی فصاحت کے ساتھ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ فرما کر ہمیشہ کے لیے اخلاق حسنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو۔ کن کن گوشوں خونوں کے زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کر دوں، کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں۔ خدا را جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو تاجدار بطحا کے اخلاق کی داستان مکہ کی گلیوں سے پوچھو، ان کے اخلاق کی داستان صحن کعبہ اور سرزمین عرب سے پوچھو، یہ سب تمہیں تاجدار بطحا کے سیرت و اخلاق کی روداد سنائیں گے۔